کی لاش آتی ہے دوا کی جگہ پر، یہ اسلام کی کون سی خدمت ہو رہی ہے؟ کس اسلام کی خدمت ہو رہی ہے کہ جوان بیٹے کی لاش ایک بوڑھے باپ کو آپ نے پھینک دیا؟ وہ اسلام جو امن و شانتی کا دین ہے، وہ اسلام جو پیار و محبت کا دین ہے، اس قسم کی مجرمانہ حرکت کو فروغ نہیں دے سکتا۔ اس کا اعلان ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ کسی نفس کو بغیر حق کے تم اس کو مار نہیں سکتے۔ اگر اس نے کسی کو قتل کیا قصاص میں قتل کیا جائے گا، شادی شدہ ہے زنا کر ڈالا تو اسے کیا کیا جائے گا، لیکن بلا وجہ کسی انسان کو کوئی انسان مار دے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، اے لوگوں تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ کرے، اس کی زمین و جائیداد کی املاک کو تباہ کر دے اور اس کے خلاف کوئی غلط بات کہے، اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطیب ریحک، کعبہ مشرفہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اطیب ریحک ما اعظم شانک ما اعظم حرمتک والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن عند اللہ اعظم من۔ اور فرمایا میرے بھائیو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ مقدسہ پر، کعبۃ اللہ شریف پر اپنی نگاہ ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کا گھر، تیری عظمت اور تقدس کا کیا پوچھنا، تیری حرمت کا کیا پوچھنا، لیکن جان لے کہ ایک مسلمان کے جان کی حرمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو مسلمان کی جان کی حرمت میرے بھائیوں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار، کہ اگر پورے زمین اور آسمان کے لوگ مل کر ایک انسان کو، ایک مومن کا خون کر دے تو اس کے پاداش میں پورے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ میرے بھائیوں، ان واضح نصوص کے باوجود اس قسم کی مجرمانہ حرکت جو آج ہمارے سامنے ہوتی ہے، کسی ایسے انسان سے جس کے ہاں دین کی صحیح سوچ ہو، کسی ایسے انسان سے جس کے ہاں دین کا صحیح علم ہو، کسی ایسے انسان سے جس کے سینے میں انسانیت کا دل ہو، ممکن نہیں ہوگا۔ دینی بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ امن و چین یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی شہر کے اندر امن و چین ہو، انسان اپنی مال اور جان کو محفوظ سمجھے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو طاقت دشمنان دین و اسلام کے خلاف اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں استعمال ہونی چاہیے، آج افسوس کی بات ہے وہ لوگوں کے جان و مال کی تباہی میں استعمال ہو رہا ہے۔ آج کلاشنکوف کی گولیوں سے اسلام اس سینے کو مسلمان چھلنی کر دیتا ہے جس سینے میں ایمان ہے، جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، جو نماز پڑھتا ہے، مہدی سناتے کہ وہ اس کے افکار و نظریات کی تردید کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جہاد یہ کوئی وطنی قومی زمین کے جھگڑے اور تنازع کا نام نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی کے لڑائی کا نام جہاد نہیں ہے، بلکہ عقیدے کی ایک ایسی جنگ کا نام جہاد ہے جس کے لیے انبیاء جیسی پاکیزہ ہستیوں کی تلواریں بے نیام ہوئی۔ جو جنگ زمین میں باطل کے خاتمے دین الہی کی بلندی کے لیے ہوئی اور اس کے شروط اور آداب ہیں، جس کی تفصیل کا وقت نہیں، میں آپ کے سامنے صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے آپ موجودہ صورتحال پر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لڑی جانے والی جنگیں یہ جہاد ہیں یا پھر کچھ اور ہیں۔ آپ کے سامنے یہ بھی میں کہنے میں جھجک نہیں محسوس کرتا کہ کافی عرصے سے قومیت کا یہ بھوت، قومیت کا یہ عفریت اسلام کے نام پر بے تحاشا مسلمانوں کا خون پی چکا اور پی رہا ہے۔ اسلام کے نام پر اس قدر قربانیاں ہو گئیں، اسلام کے نام پر اس قدر قربانیاں لے چکا کہ اس کا عشر عشیر بھی اگر خالص اسلام کے لیے قربان کر دیا جاتا تو یہ بھاری چٹان جو امت مسلمہ آج ذلت کے روپ پر اپنے سر پہ اٹھائے پھر رہی ہے، میرے بھائیوں اور دوستوں کب کی دور ہو چکی ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ اے لوگوں بھلائی کے کام میں ہاتھ بٹاؤ، برائی کے کام میں ہاتھ بٹا کر گنہگار مت بنو۔ اس قسم کے کسی بھی کام میں تعاون، چاہے وہ چندہ کی شکل میں ہو یا چھپانے کی شکل میں ہو، یہ تعاون میرے بھائیوں میرا ناقص علم جو کہتا ہے وہ شر ہوگا، برائی ہوگی۔ ایسے لوگوں کے ظاہری ایمان اور تقوی پر مت جائیے کہ ان کی نمازیں بڑی لمبی ہیں،
ان کی نیتوں پر بھی میں شبہ نہیں کرتا، لیکن میرے بھائیوں اتنا میں ضرور کہتا ہوں کہ دین کی سمجھ صحیح معنی میں نہیں۔ اگر وہ چاہتے کہ اس مسئلے میں دین کی ان کو صحیح سمجھ ہوتی تو جو کچھ ان کے پاس تھا وہ علماء دین پر، علماء ربانیین پر اپنی دلیلوں کو پیش کر کے اس بات کو ثابت کرتے کہ لڑی جانے والی جو چیزیں، لڑائیاں ہیں، ہم جو لڑ رہے ہیں وہ واقعی معنی میں جائز جہاد ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے کی جا رہی ہے، تو آج دنیا ان کے ساتھ ہوتی۔ لیکن میرے بھائیوں اپنی سمجھ کو انسان زبردستی گولیوں سے کسی پر تھوپ دے، یہ بات اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ایسے تمام کاموں سے بچ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جہالت کی بنیاد پر اور بہت ساری چیزیں جنم لیتی ہیں۔ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے ٹائم؟ جہالت یہ موت ہے میرے بھائیوں۔ ایک انسان چلتا ہے پھرتا ہے لیکن اگر جاہل ہے تو مردہ ہے۔ جہالت یہ گمراہی ہے اور علم روشنی ہے، دلیل ہے۔ علم کے ذریعہ انسان اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل کرتا ہے، اور جس شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، اور جو خود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا وہ اللہ کو کیا پہچانے گا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی الاعمی والبصیر، کہ ایک انسان جو اندھا ہو، ایک انسان جو بینا ہو، دونوں برابر۔ اندھا کون ہے؟ جاہل۔ بینا کون ہے؟ عالم۔ میں نے آپ سے بار بار کہا کہ علم سے مراد کون سا علم ہے؟ شریعت کا علم ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جہالت یہ محتاجگی ہے، بے بسی ہے، اس کی حقارت کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہی کافی ہے کہ اگر ایک انسان کو آپ جاہل کہو گے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ جن کو علم کے زیور سے بلند کیا ہے ان کے درجات کو بھی کیا کرتا ہے؟ گویا ایک دو درجے کا فرق جاہل اور عالم میں نہیں ہے، درجات کا لفظ استعمال ہوا ہے جو جمع کا صیغہ ہے، یعنی جاہل اور عالم میں کافی فرق ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے، اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جہالت یہ رسوائی کا سبب ہے، جبکہ علم یہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ انسان کو اللہ کی معرفت صحیح طور پر اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ علم کے زیور سے آراستہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ نے جہالت ہی نہیں بلکہ جاہلوں سے بھی اعراض برتنے کا حکم دیا ہے۔ جہالت سے تو ہے ہی ہے، لیکن اگر کوئی جاہل ہے تو اس سے بھی قرآن مجید نے کیا کیا ہے؟ اعراض برتنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ آپ جاہلوں سے کیا کریں؟ اعراض کیجئے۔ یہ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو صرف یہ بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جتنا کھانے پینے کی ضرورت رکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس کی اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو علم کے زیور سے کیا کرے؟ آراستہ کرے۔ اس لیے کہ انسان جب تک علم کے زیور سے آراستہ نہیں کرے گا اس میں اور جانوروں میں کوئی خاص فرق نہیں رہ جائے گا۔ عبادت میں بھی اگر جہالت پائی گئی تو عبادت اللہ کے جناب میں قبول نہیں ہوگی، اور کتنے ہی عابد و زاہد آپ کو ملیں گے جو گمراہ محض کس لیے ہوئے؟ اپنی جہالت کی بنیاد پر ہوئے۔ مسیحیت ہو یا یہودیت آپ کے سامنے ہے، تصوف کے بالوں پر سب کے سب جہالت ہی کی پیداوار ہیں، بدعتیں جہالت کی پیداوار ہیں۔ آپ کے سامنے دو مثالیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے عرش دیکھنے والا جو واقعہ ہے ان کا، کہ انہوں نے عرش کو دیکھا۔ ایک رات وہ مصروف عبادت تھے، اچانک انہوں نے ایک عرش عظیم دیکھا جس پر روشنی تھی، چمک تھی۔ آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، جاؤ میں تم سے تمام چیزوں کو کیا کرتا ہوں؟ ساخط کرتا ہوں، تمہارے لیے تمام چیزیں حلال کرتا ہوں جو تمہارے علاوہ کے اوپر کیا ہے؟ حرام۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ کتنا کہنا تھا میرے بھائیوں۔ کہا ذلیل ہو تو، شیطان ہے، دور ہو جا۔ روشنی کیا ہو گئی؟ چلی گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ علم کا کمال کیا ہوا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے میرے بھائیوں، علامہ ایاز سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فقیہ ابو میسرہ مالکی ایک رات نماز پڑھ رہے تھے، ایک محراب پھٹ گیا، آواز آئی، نور روشنی ظاہر ہوئی۔ کہا کہ ابو میسرہ، میں تمہاری عبادت سے بہت خوش ہو گیا ہوں، میں تمہارا رب اعلیٰ بول رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس پر تھوک دیا، کہا ملعون چل، تو شیطان ہے، تیری ضرورت۔ رب نے نماز ساقط اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ سے نہیں کی، ابو بکر سے نہیں کی، عثمان سے نہیں کی، مجھ سے تو کون ہوتا ہے نماز کو ساقط کرنے والا؟ لیکن جہالت کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ علامہ ابن الحاج نے المدخل میں ذکر کیا ہے کہ ایک مرید اپنے پیر کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، پھر مجلس میں آنا اس نے ترک کر دیا،
پیر نے غیر حاضری کا سبب دریافت کیا. کہا کہ تو کیوں نہیں آتا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے آتا تھا کہ مقام ولایت پالوں، اور اب میں مقام ولایت پا چکا ہوں، کیوں آؤں؟ کہا کہ حاضری کی ضرورت تمہیں نہیں رہی؟ کہا ہاں. تو کہا کیسے کیسے پہنچے تم وہاں تک؟ مرید نے عرض کیا کہ وہ ہر رات اپنے درود و وظائف کے ذریعہ جنت میں نمازیں پڑھتا ہے. پیر نے بڑی منت سے کہا کہ مجھے بھی ایک رات لے چلو، تو وہ اس کے ساتھ ہو لیا. میرے بھائیوں اور دوستوں، واقعہ میں بیان کیا گیا ہے کہ پیر نے مرید کے گھر رات گزاری. عشاء کی نماز کے بعد دروازے پر ایک پرندہ آیا. دونوں اس کے پرندے پر کیا ہو گئے؟ اس پر سوار ہو گئے. تھوڑی دیر تک ہمیں پرواز رہے اور اس کے بعد جنگل میں اترے اور وہاں پیر اور مرید دونوں بیٹھ گئے. مرید نے نماز پڑھنے کو شروع کر دیا اور پیر کو بھی کہا نماز پڑھو. پیر نے کہا بیٹے جنت میں نماز، جب تم جنت میں آئے ہو تو جنت میں نماز پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی ہے؟ یہ علم کا کمال تھا. اس نے کہا بیٹے جنت میں نماز کیا ہوتی ہے؟ نہیں پڑھی جاتی ہے. فجر کے وقت وہی پرندہ آیا